لیظہرہ علی الدین کلی کی جہاں تک بات ہے، اس پر غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ہماری ایک سیریز بھی ہے اقامت دین کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی خاص سنت ہے. اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتے ہیں، رسول بھی بھیجتے ہیں. جب رسول بھیجتے ہیں تو رسولوں کی ایک خاص سنت ہے. خود مولانا ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ اس کو اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ رسول آ کر کیا کرتا ہے، وہ اتمام حجت کرتا ہے. خدا کا وہ کنکلوسیو آرگومنٹ ہے جو اپنی آڈینس کو دیتا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا وہ معاملہ جو آخرت میں ہونا تھا اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا دنیا کے پردے پہ دکھا دیا جاتا ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، جزیرہ نما عرب کے اندر آپ نے اتمام حجت کیا ہے. وہاں پر موجود جتنے ادیان ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر اب یہ دین غالب آئے گا. اسی چیز کو قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر اس دین کا انکار کر دیا ان کے بارے میں قرآن نے سزا کا نفاذ کیا ہے. کہا ہے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد. اب یہ مار دیے جائیں گے، زمین کے پیٹ سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی گردنیں اڑا دوں اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے. اور فرمایا گیا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمحہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تلواروں کے سائے میں رزق رکھ دیا ہے. وجعل الصغار علی من خالف امری، ان لوگوں کے لیے ذلت اور محکومی ہے اور ضلالت ہے. کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی شبہات اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. حشر معہم، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب رسول آ جاتے ہیں تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، اس لیے کہ رسول آنے کے بعد حجت تمام کر دیتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جو لوگ طالب علمانہ انداز میں چیزوں کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس کو سمجھیں. پہلے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کوئی صاحب علم اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی میں آج اقامت دین کو نہیں. خود جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے استاد مکرم، ان کی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی آغوش فکر میں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے. جماعت اسلامی کا وہ حصہ رہے ہیں، اسی تنظیم اسی تحریک کے اندر جوانی گھلائی ہے، انہی نقطہ نظر کا ابلاغ کیا ہے دنیا بھر میں. تو وہ لوگ اگر اٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پہلے ان کی بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی فکری استدلالی انداز میں سمجھیں. تو ان آیات کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے. تفسیر اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اگلی بات کی کہ جو فرد کو بحیثیت فرد اللہ کی ہدایات دی گئی ہیں، اگر وہ ان پر عمل درآمد نہیں کر پا رہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. شریعت اور دین کے معاملے میں آپ پر آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ کو اگر یہ لگتا ہے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ اور کلیم کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، کرم ہے، احسان انعام ہے کہ آج کے دور میں آپ دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل درآمد کر سکتے ہیں. ہاں، وہ جن تصورات پر آپ کہتے ہیں عمل درآمد نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے مذمومہ تصورات ہیں جو آپ دین کے نام پر دنیا میں پیش کرتے ہیں. مثلا میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں پر مولانا کی اصطلاح مستعار طاغوت کا نظام ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے دین اسلام کی جس پر میں عمل درآمد نہ کر سکوں. آپ مجھے بتائیے طاغوت کو کیا مطلب لیں گے آپ اس سوال کو اٹھاتے ہوئے؟ طاغوت تو قرآن مجید میں شیطان کے مترادف استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رحمان کھڑا ہوا ہے، اس کی آواز ہے، دوسری طرف شیطان. شیطان کے مترادف کے طور پہ طاغوت کا لفظ ہے. بہت سارے چیلنجز بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے اوبیسلی اس دیس میں رہتے ہوئے. ہر جگہ پہ چیلنجز آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے لیے دین پر عمل درآمد میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا مشکل ہے دین پر عمل درآمد؟ میرے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جو اسلام کا پورا ایک معاشی نظام ہے وہ ایک سود پہ وہاں پہ مبنی ہے. بینکوں میں جہاں پہ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، وہاں سے لے کے پھر تعلیمی اداروں میں اور بہت سی معاشرت میں اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا. اس کے مقابلے میں اگر شریعت نافذ ہوگی تو شاید اوبیسلی آسانی سے ہم کر پائیں گے. بہت اچھی بات کی. یہ اطلاقی مثال بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. یہ بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے نظریوں کو نا اطلاق میں لا کے کھرا کھوٹا واضح کر دیتے ہیں. بالکل طالب علم انداز میں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ اور لگے. بہت اچھی بات کی آپ نے. سود کی مثال دی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو بفرض محال میں مان لیتا ہوں، اگرچہ سود کسے کہتے ہیں، اس وقت جو موجودہ معاشی نظام ہے وہ کیا اصلاً سود پہ کھڑا ہوا ہے، اور سود کی جو کلاسیکل تعریف کی جاتی ہے اور اس کا ماڈرن بینکنگ سسٹم کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے، اس سب بحث سے قطع نظر کر کے میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کا تصور سود ہے، آپ کو لگتا ہے معاشرے کے اندر وہ موجود ہے اور آپ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے اس کام سے؟ آپ جدوجہد کریں.
آپ اس کے لیے حکومت بنانا چاہتے ہیں, تنظیم بنانا چاہتے ہیں, جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, اس سے کسی نے روکا. یہی تو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے, یہ مجھ پر بھی فرض ہے, یہ ایک ریڈی والے پہ بھی فرض ہے کہ وہ اٹھے اور اس نظام کو تبدیل کر دے. دین کے بہت سارے احکامات ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. خود خدا نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ دین کی بنیادی چیزوں پہ آپ عمل درآمد نہ کر سکیں. تو اس کا بھی شریعت نے حل بتایا ہے کہ بھئی آپ نہیں عمل درآمد کر سکتے تو آپ متبادل کی طرف جاتے ہیں, اور متبادل کی طرف نہیں جا سکتے اور حرمتوں کا ارتکاب آپ کو کرنا پڑتا ہے تو مجبوری میں اس کی بھی ایجاد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, مجبوری میں اس کی ایجاد دی ہوئی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے فرمایا اسلام کا معاشی نظام. یہ کیا ہوتا ہے بھائی اسلام کا معاشی نظام؟ اسلام نے, میں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں, اس پہ متبادل بیانیے موجود ہیں, لوگ دنیا میں پڑھ سکتے ہیں. اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں, پروٹوکولز دیے ہیں, پیرامیٹرز دیے ہیں, اور شریعت ان معاملات میں فیصلہ کرتی ہے جہاں دو آراء موجود ہوتی ہیں. تو اسلام نے اصول دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ, باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور ایک ایسا مسئلہ جو محتمل الوجود تھا, کتنے ہی مسائل ہیں معیشت کے جو متفق علیہ ہیں, اسلام نے ان پہ گفتگو ہی نہیں کی, کوئی بات ہی نہیں کی. یہ سود کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اس میں دو آراء ہو سکتی تھی. اس پہ دین نے آ کر ایک ورڈکٹ دیا ہے آپ کو, اور ایک ورڈکٹ جب دے دیا ہے تو اس کے بعد سود ممنوع ہے. لیکن سود کہتے کسے ہیں؟ موجودہ بینکنگ سسٹم سودی کام کر رہا ہے, وہاں پر فائنینسنگ کا کام ہوتا ہے. اصل ہماری بڑی لمبی ایک سیریز ہے, جو لوگ ہمارا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں سود کیا ہے کے عنوان سے 23 اعتراضات سیریز ہے, ہم نے اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اس مختصر وقت کے اندر ہم ٹچ اپ سے کر کے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ حاشیے بتا رہے ہیں کہ آپ تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پڑھ لیں جا کے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں کم از کم جد و جہد کی اجازت دی کہ آپ اس کے لیے, اس نظام کے لیے اسٹرگل کریں, جد و جہد کریں, اور وہ بڑا ضروری ہے. کس نے روکا اور بس اس کو فریضے کا نام نہ دیں, اس لیے کہ جب آپ فریضے کا نام دیں گے تو ہم طالب علم آ جائیں گے آپ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے کہاں بیان ہوا ہے, تو آپ کہیں گے آیت میں بیان ہوا ہے, تو پھر اقامت پہ بات ہوگی, پھر اس آیت پہ بات ہوگی, تو وہاں پر تو اختلاف ہوگا. بالکل بات ہونی چاہیے, اور بات کرنے کے لیے یہاں پر